ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر سعد محمد صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور پاکستان کی افواج میں رہ چکے ہیں. اور ناظرین یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جب فوج میں تھے تو یہ بتا رہے تھے کہ 80s میں ان کی بریگیڈ کو یہ ذمہ داری دی گئی پاکستان فوج کی طرف سے GHQ سے کہ جو 65 کی جنگ ہے اس کا انالیسس کریں. تو بریگیڈیئر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں ویری بریفلی. کلازویٹس کی وہ سینگ ہے کہ جی آپ لڑائی شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے سوال پوچھے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. اس لحاظ سے اگر اس کلازویٹس کی اس کوٹ میں ہم دیکھیں تو یہ جو جنگ تھی یہ غیر ضروری تھی اور بے مقصد تھی. کوئی جو ہم نے اہداف جو وشفل تھنکنگ پہ وہ پریمیسز تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ جنگ شروع کی، وہ حاصل ہم نہیں کر سکے. اس میں یہ شروع کیوں ہوئی؟ اس میں ایک اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے ان کی پولیٹیکل ایمبیشنز تھی، انہوں نے ساتھ ایک دو جرنیل ساتھ ملائے. ایوب خان اس وقت ابتدائی طور پہ اس میں دلچسپی نہیں رکھ رہے تھے، ان کو پتہ تھا ایوب خان بہت کیئرفل آدمی تھا، بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا تھا. تو فیبری 65 تک تو اس کو کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس لڑائی میں جائے، لیکن مئی میں وہ اس کے اوپر پریویل کر جاتے ہیں اور کشمیر میں یہ جو ریڈرز تھے وہ بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جس میں آپریشنل جبرالٹر تھا. یہ ادھر ہی پھر مطلب ہے کہ جب انہوں نے کہا کشمیر میں تو ان سینس ریپیٹ تھا 47-48 کا جو ریڈرز بھیجنے کے. ہاں اس وقت تو ٹرائبز مین بھیجے تھے زیادہ اور وہ تھے. اس میں ہمارے ریگولرز تھے، کچھ آزاد کشمیر کے ریگولر فورسز تھی وہ تھے، کچھ لوگ لوکلز کشمیری بھی بیچ میں شامل تھے. وہ نہیں چلا، وہ جس ان کی لوجسٹکس کو کوئی نہیں تھا، اندر آپ جائیں گے کیا کدھر سے آپ کھانا کھائیں گے. تو میرے خیال میں لیکن یہ جتنے بھی بلنڈر ہوئے اور وہ ہوئے اس کو کور کیا ہمارے جوان نے اور ہمارے افسر ایٹ دی ریجمنٹل اینڈ بلو لیول with their bravery and courage. اپنے خون سے they wrote history with their blood. they stopped enemy which was 3 to 4 times their size. اس کو انہوں نے روکا، انٹرنیشنل بارڈر پہ روکا. اور تقریباً میرے خیال میں اگر ایریا اگر آپ دیکھیں تقریباً دونوں نے برابر وہ کیا تھا. ہم پہنچ چکے تھے، اگر ذرا سی ہمارے سینئر لیڈرشپ دکھاتی تو 5 سپٹمبر کی شام کو ہمارے فورسز دیوی پور میں تھے گرینڈ سلیم میں. اخنور 4 میل تھا بس، صرف ایک پش چاہیے تھی. وہ جیسی رات کو لڑائی شروع ہوئی یہاں سے ٹرپس نکالے گئے، پینک ہو گیا. 4 کور آرٹلری نکال دی، 11 کیولری انہوں نے نکال دی گرینڈ سلیم میں سے، اور گرینڈ سلیم کو لنگڑا لولا کر دیا. صبح ایک پش چاہیے تھی اور آپ چناب بریجز پہ ہوتے. وہ کدھر گیا؟ سلیکشن اینڈ مینٹیننس آف ایم جو جنرل اسٹاف ریگولیشنز میں پہلا وہ ہے پرنسپل آف وار ہے، اس کو چھوڑ دیا. تو میرے خیال میں اگر یہ ہمارے جوان نے بہادری نہ دکھائی ہوتی، انڈینز BRB کو کراس کر گئے تھے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایاز صاحب، جو یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل ایوب کرنا نہیں چاہ رہے تھے اور وہ بادل ناخواستہ انہوں نے کیا، اور کہ بھٹو صاحب نے ان کو اگر ہی ایگڈ ہم آن، لیکن ساتھ ہی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کرائسس جو ہوئی وہ اس پوائنٹ پہ ہوئی جبکہ اخنور تک نہیں جانے دیا. تو دین بھٹوز آئیڈیا پرہیپس واز، آئی ایم آسکنگ، تو کیا بھٹو کا کانسیپٹ ان کا غلط تھا، ان کا آئیڈیا غلط تھا، یا آپریشنل لیول پہ پرابلم تھا؟ دیکھیے، ایک تو یہ بھٹو صاحب کا نام ہے، یہ ایک پرانی فوج کی سوچ ہے. آپ کئی 10 فوجیوں کو بٹھا دیں وہ بھٹو کو کریں گے. دیکھیے، ہر گورنمنٹ میں، ہر آرمی میں ایسے آدمی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کو وہ ڈاکٹر اسٹرینج لا پیٹر سیلرس کی فلم دیکھنی چاہیے جس میں ایک وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بس کر دیں مسٹر پریزیڈنٹ، صرف 20 ملین آدمی مریں گے پر باقی دی انیمی ول بی وائپڈ آؤٹ. میکارتھر کہتا تھا، ٹرومن کو اس نے کہا تھا کہ کوریا میں ایٹم بامز آپ کریں، 50 ایٹم بامز اور چائنیز وہ ہوگا. انہوں نے اسے گھر بھیج دیا. ریسپانسبلٹی اس آدمی کی ہوتی ہے جو وہاں پہ ہوتا ہے. آپ کو تو ایڈوائس ملتی ہے، نہیں تو لیڈرشپ چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ خود ساختہ فیلڈ مارشل صاحب تھے، ساتھ ان کے تھے. اب وہ کوئی کہانی پڑھا رہے تھے، اس میں جرنیل شامل تھے، بس سب کچھ وہاں پہ تھا. وہ جب اگر کہہ رہا ہے آخری وقت تک بھٹو، اور وہ کہہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں کراس ہو، ہاں بالکل، ججمنٹ آپ کی ہے.
کہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. 6 سپٹمبر تک جو ہے وہاں پہ لاہور کے ڈیفنسز کے بارے میں آرڈر نہیں کچھ نہیں دیا گیا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے. اچھا پھر یہ جو وہاں سے اختر ملک کو ہٹا رہے ہیں اور جنرل ضیاء خان کو بھیج رہے ہیں, یہ کس نے کیا تھا؟ یا فرسٹ آرمرڈ ڈیو کو لانچ کر رہے ہیں کھیم کرن میں, وہ آپ کی ایلیٹ ایک تھی, وہ جا کے وہاں پہ پھنس گئی. سب سے بڑا جو ہمارا فیلئر تھا وہ فرسٹ آرمرڈ ڈیو کا تھا, جو وہاں پہ جا کے پھنس گئے, اور ہم کوئی مطلب ڈرامیٹک بریک تھرو نہیں کر سکے. ہم نے چھیڑخانی کی کشمیر میں, انڈینز نے ہم پہ پریشر ڈالا. حاجی پیر پاس جو اب تک ہندوستان کے قبضے میں ہے, ہم وہ واپس نہیں ایک لے سکے. اس کے لیے ہم نے اخنور وغیرہ کیا, وہاں بھی ہمارا دل جو ہے وہ ٹھک ٹھک کرنے لگ پڑا, اور وہ ہم نے وہ نہیں کیا, وہاں پہ ایڈوانٹیج نہیں کر سکے. انڈینز نے پھر انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا, اور ان کا بھی شکر کریں کہ ان کا بھی ٹڈی دل ثابت ہوا. ڈیفنسز وہاں تھے نہیں تو اگر وہ پورے اس کو اوفینسو کو ایسے کرتے تو وہ لاہور پہنچ چکے ہوتے. وہ جا کے کہہ تو رہے تھے کہ ہم جمخانہ میں وہ جب جلوں تک پہنچ گئے تو نہیں ہوا, پر ایسے نہیں ہے. یہ شکر کریں کہ ہمارا جو ہے خمیر ہندوستان اور پاکستان کا اس قسم کا بنا ہوا ہے. ہماری جنگیں جو ہیں 17-18 دن تک ہی رہی ہیں, اس سے زیادہ ہم نے وہ نہیں کی. جہاں پہ ٹینکس کی بیٹل ہوئی, جو کچھ ایک ہونا چاہیے تھا, ڈیئرنگ اور ٹینکس کی ویٹ کا نہیں پتا چلا, آپ وہاں جا کے پھنس گئے, آپ مارشز میں وہ پانی وہ نہیں تھا. وہ بریگیڈ صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, جو ہمارے جوان تھے, جو ہمارے عزیز بھٹی شہید میجر وہ تھے, جو ہمارے ایئر فورس والے تھے, ایئر فورس سے بہت اچھا کردار ادا کیا, لیڈ بائی نور خان صاحب, وہ سب کچھ کیا تھا انہوں نے. تو ایک اسٹریٹجک فیلئر کو, اسٹریٹجک بلنڈر کو اگر کسی نے بچایا تو وہ ہماری جوانوں کی اور افسروں کی اور ایئر فورس کی وہ ہمت تھی, اور نیوی سے اس میں 65 میں اچھی کارکردگی کی تھی, تو وہ ہم نے بچایا. نہیں تو ہمارے لیڈروں پہ ہوتا تو یہ ملک مارا گیا تھا. ہماری داستان تاریخ ہی یہ ہے, لیڈر مروا دیتے ہیں, آگے سے کوئی نیچے ہے بس وہ جذبے کے ساتھ چل رہے تھے. تو طاہرہ عبداللہ صاحب ان دونوں کی گفتگو سن کے تو ذوالفقار علی بھٹو پر ہر چیز تھوپ دینا تو تھوڑی سی جاتی ہے, بیکاز ڈیسیژن میکنگ فیلڈ مارشل ایوب خان واز فائنلی میکنگ. بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. اور عام طور پر آج اگر آپ میڈیا کو دیکھیں, چاہے وہ سرکاری براڈ کاسٹر ہو, پی ٹی وی کے مختلف چینلز یا نجی چینلز ہوں جو کہ اپنے آپ کو آزاد چینلز کہلوانا پسند کرتے ہیں, اس پہ بعد میں جا کے گفتگو ہو سکتی ہے. وہ ایک مبارکبادی کا سما, جس طرح کہ آپ نے شروع میں فرمایا, ایک سیلیبریشن, ایک سیلف کنگریچولیشن, اپنے آپ کو خود مبارکبادی دینا, اپنے کندھے کو تھپکنا. آج 50 کا ہنسا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ آج سیلیبریشن 50 برس ہو گئے 65 کی جنگ کو. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں 34 68 اور 34 کا ہنسا نہیں بھولنا چاہیے. 68 برس کا پاکستان, 34 برس فوجی حکمرانی, ملٹری مارشل لاء کا رول. تو جہاں 50 کی بات کرتے ہیں, آج 34 کی بات بھی کرنی لازمی ہے. اور لازمی اس لیے ہے کہ آج کا دن بجائے اس کے کہ ہم صرف اور صرف ملی نغمے اور فلائی پاسٹ اور مبارکبادی اور چینجنگ آف دا گارڈ اور لیئنگ آف دا ریٹس اور فاتح خوانی اور نشان حیدر اور یہ سارا کچھ, یہ اپنی جگہ صحیح ہے, اور سب قومیں کرتی ہیں. ابھی 70th اینیورسری گزری سیکنڈ ورلڈ وار کی, جو اینڈ کی, جو پورے یورپ میں منائی گئی, اور ابھی چائنا نے اپنا ایک خاص سیلیبریشن کیا تھا ابھی پچھلے ہفتے. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, لیکن کچھ حدود کے اندر رہ کر سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ ایک خود احتسابی, ایک سیلف انٹروسپیکشن, ایک ریفلیکشن, تھوڑی سی سوچ بچار, کچھ سوال ہم نے اٹھانے ہیں, کچھ سوچنا ہے کہ کیا سبق ہم نے سیکھا, کیا کھویا, کیا پایا, ہمارے اہداف جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کیا تھے, کیا کشمیر آزاد کروا دیا, اور کشمیر آزاد کروانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, آزاد کشمیر کا مطلب کشمیر
इंडिपेंडेंट कश्मीर होता है या पाकिस्तानी कश्मीर या इंडियन कश्मीर? बहुत सारे सवालात उठाने के बहुत सवाल आपने अहम उठाए हैं। मैं एंड करने से पहले, इस सेगमेंट को एंड करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि रेड लेटर डे के मैं किसी फौजी सीनियर के साथ, एहलकार के साथ अग्री करूं और मुत्तफिक रहूं, लेकिन हाँ, ये एक सेंसलेस वॉर था। मार्शल नूर खान ने जब कहा द आर्मी हैड प्लान्ड ऑपरेशन जिब्राल्टर फॉर सेल्फ ग्लोरी रादर देन इन द नेशनल इंटरेस्ट, इट वाज अ wrong war, and they misled the nation with a big lie that India rather than Pakistan had provoked the war and that we were the victims of Indian aggression. It was an unnecessary war. ये उन्होंने 6 सितंबर 2005 को कहा था। नाजरीन, तो इस पे गुफ्तगू करने की बहुत जरूरत है। नाजरीन, बात ये है, हम तो फिर कहेंगे जो शुरू में कहा कि यौम दिफा जो है, मुझे लगता है कि हमें यकीनन एक खुद एहतसाबी अपनी जगह है और वो हम करते हैं और हम सारा साल करते हैं। और अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर भी खुद एहतसाबी हुई है, आखिर फॉर्मर DGI जनरल महमूद ने जो किताब लिखी उसको कोट कर कर के हम बताएं कि वो जंग कितनी गलत थी। अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि उस जंग के हवाले से बात की। हाँ, ब्रिगेडियर साहब की जो कंक्लूजन है कि एक सिविलियन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, द फॉरेन मिनिस्टर देन, वो रिस्पॉन्सिबल थे, उससे हम डिसएग्री करते हैं। द बक स्टॉप्स वेयर जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उस पर। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ आरा हैं इस इशू पे और वो भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है।